بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں یہ پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح جو کہ آپ لوگ ہر ویکنڈ پہ دیکھتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، ایک ٹاپک کا، ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اس پر گفتگو اپنے علماء سے، مہمان شخصیات سے جو پینل کا حصہ ہوں ان سے ہماری گفتگو رہتی ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں یقیناً وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت اہم حصہ جو کہ سیلاب کے زد میں ہے اور پانی میں ڈوب چکا ہے، اور ہر روز نئی ویڈیوز، نئی پوسٹ اور جو بھی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، حقیقت میں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارا دل بہت اندر سے دکھی ہے، ہر بندہ مومن کا۔ اور جو لوگ محفوظ ہیں وہ اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان پر بھی اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آج کے پروگرام میں خدمت خلق انشاءاللہ اور جو قدرتی آفات ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں اور قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں ان کا حکم کیا ہے، بندہ مومن کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے، انشاءاللہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور گفتگو کے لیے آج کے پروگرام میں ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے آپ اپنا پیغام تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پہنچاتی ہیں۔ محترمہ نادیہ خان قادری ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، مذہبی اسکالر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، گفتگو کے لیے آج کے ہمارے پروگرام اور آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ یقیناً آپ سے بھی گفتگو رہے گی۔ ڈاکٹر شازیہ مجید صاحبہ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یقیناً اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر مقام پہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہت عرصے سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں کافی دنوں سے، اور ہر روز جو ہمیں نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم عملے کردار میں کس قدر آگے ہیں، ہم میدان میں کس انداز میں اترتے ہیں یا اترے ہیں، ہمیں یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہماری جانب سے انشاءاللہ پروگرام راہ فلاح اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے جو پیغام ہے وہ کس انداز میں ہوگا انشاءاللہ یہ بھی آج آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے نادیہ خان قادری صاحبہ سے۔ میں گزارش کروں گا خدمت خلق کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہوئے قدرتی آفات کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے انشاءاللہ کن پہلوؤں میں ہے، کن اقسام میں ہے، کیا طریقہ کار بندے مومن کا ہونا چاہیے، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ نادیہ خان قادری صاحبہ سے گزارش کروں گا گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں کوہ نور کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ایک اچھے موضوع اور جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، جس طرح ملک پاکستان کے حالات ہیں، اس سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے اس جو آفات ہمارے ملک کو ہر طرف سے گھیرے ہیں۔ ہسٹری کیا ہے کہ 2005 اکتوبر میں تب پہلی آفت آتی ہے جب بہت سے لوگ جو ہیں وہ زلزلہ کی زد میں آ جاتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مالی جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ یہ ملک پاکستان ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جو نعمت ادا کرتا ہوں اس پر شکر ادا کیا کرو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر پاکستان ہی بار بار ان جو آفات ہیں ان کی زد میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا کی، اور اس نعمت میں صرف مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ آفات آتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں اور اگر ہم اس پہلو پہ پوری توجہ پہ غور کریں کہ آخر ہم وقت سے پہلے، اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھ پر توکل کرو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ توکل اللہ کر کے اپنے اونٹ کو باندھو، مگر اس کے ساتھ اس کا چارہ بھی کرو۔ اب اس ملک میں آفات آتی ہیں تو چارہ کیوں نہیں ہوتا؟ 75 ایئرز ہو گئے ہیں اس ملک پر جو حکمران مسلط ہیں، ان کے پاس مس مینجمنٹ ہے، وہ لوگ پراپرلی اس کو مینج نہیں کر رہے۔ اور آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، چیک کر لیں،
وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے وہ تمام چیزوں کو آگے جو پانی کے گزرنے میں ہرڈر پیدا کر رہی ہیں یا جس طرح سے بھی ہوتا ہے، صفائی کا نکاسی کا انتظام بہترین ہے. ہمارے پاس سوائے کرسی پر بیٹھ کر آرڈر کرنے کے اور اپنی جائیداد بنانے کے لیے اور تو کچھ ہے نہیں. اور یہ ملک نعمت اللہ نے عطا کی، ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہم پر آفات جو ہیں وہ مسلط کر دی گئی ہیں. ایک چیز یہاں مینشن کر دوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکین گنبد خضرا، آپ گنبد خضرا کے اندر رہائش پذیر ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم پر کوئی عذاب مسلط ہو. ہم پر جو یہ آفات، ان کو کہوں گی عذاب نہیں، اس کو لوگ کلیئر کر لیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب مقرب سے یہ وعدہ فرمایا کہ محبوب میں آپ کی حیا کرتے ہوئے انت فیہم، کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں ان پر پتھروں کی بارش کروں، میں ان کے چہرے بگاڑ دوں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا فرمائی. اب سمجھنے والا نقطہ ہے کہ جتنے اعمال افعال پہلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ ہم میں موجود نہیں، بالکل موجود ہے. ناپ تول میں کمی ہم بھی کرنے والے، بے حیائی فروغ جو ہے اس کو آگے دینے کے لیے ہم بھرپور کوشاں ہیں. ہر پہلو سے ہماری جو ایبس ہیں ان پر بے حیائی موجود ہے، مگر ہم پر عذاب تب بھی نہیں آ رہا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں. اب آفات آئی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں. یاد رکھیے گا کہ حضرت صالحہ کی اونٹنی کو صرف 5 سے 7 افراد تھے جنہوں نے اس کی کونچیں نوچی تھی، مگر اللہ رب العزت نے پوری قوم کو برباد کر دیا تھا. دیکھیے کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ کسی کی حق عدولی تو نہیں دیکھ رہے ہم، کوئی مر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہجوم کی طرح اکٹھے ہو تو جاتے ہیں مگر ہم قوم نہیں بن رہے. بحیثیت قوم ہم پر جو آفت آئی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر جو بھی جس لیول پہ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اپنے اوپر کا جو بندہ ہے اس کی سلیکشن کرنے میں کہیں وہ چیک کرے کہ کیا وہ بندہ اس پائے کا ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو سکے. کیا ہم نے جو اختیار ہمیں بیعت کا ووٹ جسے کہتے ہیں، اس اختیار کو ہم نے مناسب طریقے سے اختیار کر رکھا ہے؟ اگر تو کر رکھا ہے تو پھر یقیناً ہم پر ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے جو نعمتیں ادا کی اس کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے. تو اپنا محاسبہ کیجئے. یہ جو آفات آئی ہیں یہ تو ایک پہلو ہے ابو بکر سلطانی صاحب، مگر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ گناہ گاری اگر ہوگی بھی چند لوگوں نے کی ہوگی، مگر اس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ صرف خاموش رہنے کی وجہ سے اس آفت کی زد میں آ گئے ہیں. یہاں نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ امراء اور وزراء کے بچے اے سی والے رومز میں بیٹھے ہیں اور غریب کے بچے پانیوں میں بہہ رہے ہیں اور پانی کی زد میں ہیں، اور ہم لوگ صرف اور صرف ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز فوٹو شوٹ کر کے. بلکہ بہت سے سیاسی، میں نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے کیا کیا کہ 50 کے نوٹ جو ہے پھینک کر تالیاں بجوائیں اپنے نام کے لیے. تو کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں کہ ایک اپنے دائیں ہاتھ سے اگر دو تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ہم فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، ہم نے اتنا راشن دے دیا ان کو، ہم نے اتنا کھانا پینا ان کو دے دیا. تو آج جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی ہم پر لوگ جو مسلط ہیں، ریزن یہ بھی ہے. اپنے انداز میں نادیہ خان قادری صاحبہ نے قدرتی آفات کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کی ہے، اور چونکہ ساتھ میں ہمارا موضوع اور ٹاپک خدمت خلق کے حوالے سے بھی ہے، اور آفات و بلیات کے بعد یعنی ان کے آ جانے کے بعد خدمت خلق میں انسان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر شازیہ مجید صاحبہ سے کہ پہلے آپ خدمت خلق کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بہت سی NGOs، بہت سے ادارے، بہت سی تنظیمیں جو اس میدان میں اترتی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہر بندہ اپنی جانب سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں جو کمی ہے، جو چیزیں مکمل نہیں ہیں یا غلطیاں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ ہماری جانب سے کہاں کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ وضاحت کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ.
نادیہ صاحبہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ عذاب ہے، بلکہ یہ مس مینجمنٹ ہے حکومت کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو عوام ہے جیسی ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. یہاں پر ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کو چوز کرنا ہے تاکہ وہ مس مینجمنٹ کو نہ کریں، اور ان کے اوپر تھوڑا سا چیک بھی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے ہیں لیکن وہ اس طرح سے اس کو نبھا نہیں رہے ہیں شاید. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف اگر آئیں کہ جو خدمت خلق ہے یہ اللہ کی محبت کا نام ہے. ٹھیک ہے، خدمت خلق جو ہے وہ اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال ہے، اور جو اللہ کا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکستہ دل میں. اب یہ شکستہ دل کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی حاجت مند بھی ہو سکتا ہے، کسی یتیم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی مسکین کا بھی ہو سکتا ہے، کسی غریب کا بھی ہو سکتا ہے، کسی یہ جو جیسے سیلاب زدگان ہیں وہ ان کا بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بہت عرصہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں حقدار نہیں ملتے. اب آدھا پاکستان ایسا ہے جو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے شیورٹی کے ساتھ آدھا پاکستان ہمیں حقدار نظر آ رہا ہے. اب وہ کہاں ہیں لوگ جو حقدار کو ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ اپنا پیسہ کھینچ لیتے تھے کہ نہیں ہمیں شاید یہ جو جن کے اوپر ہم پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ حقدار نہیں ہے. اب نکلیں آپ لوگ اور دیکھیں کہ جہاں پر آپ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ کہتے ہیں پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں. یقین کریں کہ بہت ساری ایسی عورتیں جن کے تن پہ اب کپڑا بھی نہیں رہا. اس طرح کا سیلاب آیا ہے، اس طرح کی آفت آئی ہے اور اتنے گھر اجڑ گئے ہیں. آپ خود اگر اپنے اوپر سوچیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو خدمت کرتا ہے وہ خادم سے مخدوم بن جاتا ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ حقیر بن جاتا ہے. حقیر یہاں پہ مولانا روم جو ہیں وہ بڑی گہری بات آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ کسی مصیبت زدہ کی خدمت نہیں کر رہے ہو تو ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ آپ خود اس میں آپ جو ہے وہ مبتلا ہو جاؤ گے. یہاں پہ میں ابو بکر بھائی میں بڑی کہتے ہیں حساس بات کرنے لگی ہوں کہ ایک طرف دیکھیں کہ پاکستان کا وہ طبقہ ہے کہ جو بہت زیادہ مصیبت میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس بلا کی وجہ سے، اور ایک وہ ہے جو بچ گیا. ٹھیک ہے، اب جو مصیبت زدہ تھے وہ تو انسان تو ہر وقت آزمائش میں ہے، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی ٹل ٹو ڈیتھ جو ہے وہ ہر وقت آزمائش. جی بالکل. تو اب وہ تو مصیبت میں ہے، اس کا ایمان ثابت رہنا جو ہے نا وہ اس کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ اور جو بچ گئے ہیں ان کی جو آزمائش ہے نا، ان کی آزمائش یہ ہے کہ ان مصیبت زدہ کی جو ہے وہ بہت دل سے، خلوص سے، سنسیئرٹی کے ساتھ، محب وطن ہوتے ہوئے، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، جیسے کہ مکہ سے جب مدینہ شفٹ ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہی سچویشن ہے. لٹے کٹے، ان کے گھر لٹ گئے، ان کے نہ کاروبار رہے، نہ ان کو دشمنوں کی وجہ سے کچھ اٹھانے کا موقع ملا. تو سیلاب نے بھی کچھ ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ نہ ان کے گھر رہے ہیں، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے مال اسباب لٹ گیا، کسی کا بزنس ختم ہو گیا. تو یہ وہی ہے. انصار نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا ہر چیز جو ہے وہ سامنے پیش کر دی تھی، اور انہوں نے جو مہاجر تھے انہوں نے بھی بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ ہمیں یہ اس طرح سے نہ دیں، ہم آپ کے جو کھیت ہیں ان کے آپ کے کاروبار میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے معاوضے میں ہمیں جو ہے وہ ہاں جی عوض میں دیں. اب یہ دیکھیں اگر آج ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو یہ پلٹ کے ہم پہ آئے گی. کس طرح سے؟ وہ مصیبت اس طرح سے آئے گی کہ آپ وہ چور ڈاکو بنیں گے مصیبت کی وجہ سے، پھر چوریاں بڑھیں گی، یعنی ملکی حالات ابتری کی طرف جائیں گے. یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہی ہیں یہ اس چیز کا انتظار نہیں ہے، یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، جی وہ ہو رہی ہیں لیکن وہ بڑھ جائیں گے. اور پھر دیکھیے کہ جب آپ یہ چیز نہیں کریں گے، آج دنیا انسان جو ہے جب سے پیدا ہوا ہے وہ سکون کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں. کبھی وہ مسجد جاتا ہے، کبھی وہ مندر جاتا ہے، کبھی مراقبہ کرتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یوگا کرتا ہے، کسی طرح بھی کبھی گرجا جاتا ہے، لیکن وہ شکستہ دل کی طرف نہیں جاتا. اللہ کو اگر آپ محبوب سمجھ لیتے ہیں نا، تو اگر کسی کوئی عاشق ہے نا، تو اگر اس کو اپنے محبوب کو منانا آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ
اس کو منانے کا اگر طریقہ آ گیا نا تو عاشق آپ کو پا لیتے ہو. تو اللہ کو پانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ شکستہ دل کو منا لو, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں, ایک اس کے اوپر ایمان لانا اور دوسرا جو ہے شکستہ دل کو خوش کر دینا. ٹھیک ہے. پہلے ایک بڑی میں آپ کو تاریخی بات بتاتی ہوں کہ پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھی نا, یعنی اولیاء اللہ جو درجات بلند ہوتے تھے وہ اسی وجہ سے ہوتے تھے کہ ان کے شیخ جو تھے, مشائخ تھے, وہ ان کو باقاعدہ تربیت دیتے تھے کہ ان کے نفس کو جو ہے نفس کشی یعنی ان کا غرور ختم ہو, اور جن کو علم آتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ مفت جو ہے علم بانٹیں. دیکھیں یہ بھی خدمت خلق ہے. اگر کوئی معالج ہے تو اسے کہا جاتا تھا کہ مفت آپ اس کو آپ دوسروں کی تشخیص کریں, اور دوسروں یہاں تک کہ مریضوں کے بول براز جو ہیں وہ بھی اٹھانے کی, تاکہ اندر جو ہے وہ اتنا دل نرم ہو جائے, اندر کا جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے, اور پھر ان کو خدمت خلق کی باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی. آج ہماری خانقاہیں ہمیں وہ ویسی نظر نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو اگر آپ یہ دیکھیں جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں, آج کتنا ڈپریشن بڑھ چکا ہے نا ہر چیز کا. میں آپ کو بڑی شیورٹی سے یہ بات کہتی ہوں, اگر آج آپ لوگ پاکستانی جو مظلوم بہن بھائی جو تباہ کاریوں کا شکار ہوئے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں, دل کے سکون کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یقین کریں کہ اگر آج آپ ان کے اوپر بڑے خلوص سے چھپا کر خرچ کریں گے تو آپ ڈپریشن سے نجات پا لیں گے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. خانقاہوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی, یہ کسی کی تائید نہیں ہے اس میں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خانقاہوں سے پیغام جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, اور محراب و ممبر سے بھی یہ آواز ہمیں نظر آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے, مساجد جو ہم سب سے پہلے ہمارے جو قریب ہیں, جو ہمیں مساجد خالی نظر آتی ہیں, جو اللہ کا گھر ہے, جو 5 وقت میں ہمیں جو ہے وہ بلانے والا اذان جو ہمیں پڑتی ہے ہمارے کانوں میں, ہم کس قدر اپنے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں. ساری چیزیں اگر ہم لوگوں پر ڈال دیں گے تو پھر تو زندگی ہم لوگوں نے گزار لی ویسے کہ ویسے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو آفات و بلیات ہوں وہ کبھی حادثات کی صورت میں ہوتا ہے. ابھی کووڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ختم نہیں ہوا, اور پھر ایک نئی چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور یقین جانیے جس طرح آپ نے وہ بھی بات کہی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر روز نئی جو ہے وہ تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے دل بہت زیادہ جو ہے وہ غمگین ہے. کہیں پر بچے جو ہے ہمیں بھوکے بلکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان کے جو مال و زر ہے وہ ہر چیز پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. کہیں پر بیٹیاں, کہیں پر بزرگ, کہیں پر مائیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر بندہ مومن کا دل نرم نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ جانے یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہے. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام راہ فلاح دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے, اور قدرتی آفات جو کہ آج کل ایک مرتبہ پھر سیلابی معاملات یقیناً آپ سب کے سامنے ہیں, اور ایک بہت بڑا حصہ جو کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہر روز ہم صبح اٹھتے ہیں, نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور ہر بندہ اپنی جانب سے یہ کوشش تو کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے محترمہ نادیہ خان صاحبہ, آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر میں بڑھنا چاہوں گا, اور جب آپ اس صورت میں کہ اپنی جانب سے ہر بندہ ویڈیو پیغام دیتا ہے, میسج دیتا ہے, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام پہ ہر بندہ اپنے آفیشیلی ٹریک سے چلتا ہے, اور پروگرام ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں تاکہ کوئی پیغام حق ہماری جانب سے بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے. لیکن عملی طور پہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کس قدر ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ میں چاہ رہا ہوں. اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ایک مومن ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے, فرقہ واریت کو بھی ہر چیز کو جو ہے بالائے طاق کرتے ہوئے ہمیں اپنے جانب سے کیا کرنا ہے اور آگے کس طرح بڑھنا ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا. جی بالکل, میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ حدیث قدسی ہے, ایک شخص ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حشر کے روز کھڑا ہوگا, اور اللہ رب العزت اس سے کچھ سوالات کریں گے, اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ فلاں دن میں نے تم سے کھانا مانگا تھا, تم نے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیا. وہ شخص آگے سے کہے گا کہ اے رب العالمین, آپ کب آئے میرے پاس کھانا لینے کے لیے, مانگنے کے لیے؟ اللہ پاک پھر اگلا سوال کریں گے کہ میں ایک روز تمہارے پاس لباس مانگنے کے لیے آیا, تم نے مجھے لباس نہیں دیا. اللہ.
اور جواب آئے گا پھر اس شخص کی طرف سے کہ اے رب العالمین آپ کب آئے میرے پاس لباس مانگنے. اللہ پاک اس کو یاد کروائے گا اور کہے گا کہ فلاں دن میں فلاں ڈیٹ پہ فلاں تاریخ فلاں وقت میں ایک شخص تم سے کھانا اور لباس کا طلبگار تھا. اللہ. اور اسی لیے یہ جو کہا خلق، جو کہا خلق کا معنی اللہ رب العزت اپنی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، جو اس پہ خرچ کرے گا حقیقت میں وہ مجھ میں خرچ کرے گا. پھر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات فرما دی، یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے. اور وہ قرض حسنا ہے کیا؟ وہ یہی قرض حسنا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، لباس دینا اور ان کی مدد کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو مومنین ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کا سہارا ہوتا ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھے تو بہتر کرے اپنے بھائی کے لیے. یہ دو احادیث میں نے ملا کے ان کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے. اب جیسے کہ سیلاب زدگان ہے، وہاں پر لوگ بے لباس ہیں، ایک وقت کے کھانا کہاں بنائیں کھانا. پانی کی جو رفتار ہمیں دیکھنے میں جو ہمارے تک ویڈیوز آئی ہیں ان میں اتنی تیز رفتاری کہ گھر بہہ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے پورا کمرہ جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے، چھتیں الگ ہو رہی ہیں اور پہاڑ پتھر ایسے جیسے روئی کے ذرے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں. اس حالت میں کھانا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں سے بنائیں، کہاں سے کھائیں؟ اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی بچی ایک میں نے دیکھی ہے پانی میں ڈبکیاں لگاتی. اتنا خوفناک منظر ہے جو بیان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جسے اللہ رب العزت نے کہا کہ مومن ایک جسم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک جسم کی مانند ہے. ایک کانٹا بھی یا ایک جگہ پر بھی حصے پہ بھی جسم کے تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ابھی وقت ہے اپنے رب کو منانے کا کہ جہاں پر مشکل آ گئی، جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ تقریباً 60% جو ملک ہے وہ تباہی کی طرف جا چکا ہے، تو 40% جو لوگ بچے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں وہ آگے بڑھیں، بڑھ کر اپنا جو جس طرح سے بھی جو دے سکتے ہیں وہ دیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ جو خود پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ نہ کرنا کہ جو کچرے کی طرف کرنا ہو، کچرے کی نظر کرنا ہو. آپ لوگوں کے وہاں پہ سیلاب زدگان کو جہاں پہ لباس چاہیے، آپ پھٹے ہوئے اپنے گھر سے جو لباس آپ نے پھینکنا ہو وہ بیچ دیں. اس چیز سے بھی اوائڈ کریں. اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا. اللہ رب العزت نے کہا کہ مومن پر یہ عائد ہے ذمہ داری کہ جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو آپ جو کھانا آپ کے ٹیبل پر، ایک ہی بات کہوں گی کہ مولا علی شیر خدا وجہ الکریم مولا کائنات ہیں، ولایت کا منبع ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، لوگ رنگ رنگ کے کھانے کھا رہے ہیں اور آپ خود جو ہے پاس بیٹھے نمک کے ساتھ سادہ روٹی کھا رہے ہیں. آج وقت ہے اللہ کو منانے کا، اس کے محبوب کو راضی کرنے کا. پچھلی کوتاہیوں پہ بھول جائیں، وقتی طور پر ان کو بھول جائیں، اس پر اللہ پاک نہ ہی گرفت فرمائے. آگے کوشش کریں، آگے بڑھیں، ایک قدم کے ساتھ قدم ملائیں. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ آگے بڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال سے خرچ کریں. اور میں آپ کو اس چینل کے ذریعے، کوہ نور چینل کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں آپ 2 وقت روٹی کھاتے ہیں 1 وقت کر لیں. اسی طرح یہ اصل میں دین ہے. جو دین متین جو مکمل ہوا وہ ان قربانیاں دے کر پھر مکمل ہوا. یہ دین کی خاطر قربانی ہے، یہ اسلام کی خاطر قربانی ہے، اور یہ آپ اللہ کو قرض دار کر رہے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے قرض دار کرتے ہو اگر تم میرے کسی بندے پہ اپنے حلال مال سے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے حلال مال، یاد رکھیے گا. تجوریوں میں حرام مال بھرا اور آپ سیلاب زدگان کو دیتے بھی رہیں، اس کا کوئی نفع نہیں ہے. نفع آپ کو حلال مال کا ملے گا، وہی مال جو آپ نے محنت کر کے اور اپنا حق جو تھا وہ کمایا اور پھر آپ نے سیلاب زدگان کو دے دیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ اپنے کھلونے لے کر پہنچ گیا. یہ جذبہ ایمانی ہے. آپ کے پاس کچھ بھی ہے، آپ کے پاس اگر
चंद रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 70 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, कोशिश करें उनको 3-4 दिनों में इकट्ठा करते जाएं, डेली बेसिस पे जमा करें और उन तक पहुंचाएं। आपका हिस्सा इस अंदाज में होना चाहिए, बिल्कुल आपका हिस्सा होना चाहिए जिससे आपका अल्लाह और उसके रसूल आपके इस हिस्से पर राजी हो खूबसूरत जाए। बात है। और बहुत सी जो है वो तंजीमें, बहुत सी NGOs और बहुत से जो है वो ऐसे मुखय्यर हज़रात भी जो इस तमाम एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आ रहे हैं और आते हैं, हम सबसे पहले उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और खुशी भी हो रही है सारे मामलात को देख के कि वो लोग इस जो है वो मैदान में उतरते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन खुदारा आप सब लोगों से हाथ बांध के हमारी गुजारिश है, ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं, जब भी कोई ऐसा मसला आता है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो शो ऑफ़ करने के मामलात हैं, जो दिखावा हम लोगों के अंदर आ जाता है, दुनिया के बहुत से ऐसे मामलात और बाकी हैं कि जिसमें हम अपने आप को जो है वो साबित करना चाहें तो हम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन चीज़ों में आप जो है वो बहुत आसानी से, बहुत आराम से और ख़ामोशी के साथ अगर इन लोगों की मदद की जाए तो बहुत अच्छा है। फेसबुक भरा पड़ा है, व्हाट्सएप पे नई नई वीडियोस हमें जो है वो देखने को मिलती हैं, वही सारे मामलात चलते हुए हमें नज़र आते हैं कि तस्वीर का सिलसिला जारी व सारी है और बहुत बहुत बड़े जो है वो बैनर्स आवेज़ा किए जाते हैं कि ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह से फ़लाँ बंदे को ये चीज़ जो है वो दे रहा है। अगर इन सब चीज़ों से निकलते हुए हम ये सारे मामलात जो हम अपने देखेंगे तो यकीनन हमारे साथ कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भी इंशाअल्लाह होगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो है वो अशे खुर्द व नोश के हवाले से बात की जाए या ज़रूरियात ज़िंदगी जो इस वक्त सैलाब ज़दगान के जो हमारे वहाँ के लोग, बहन भाई, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग हैं, जो उन लोगों को चीज़ें चाहिए हैं, उनको जो उनकी जो कीमतों को बढ़ाकर आगे जो है वो पेश किया जा रहा है, खुदारा इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाइए। अब वक्त है इन सब चीज़ों का। कब तक हम लोग ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे, महराब में मिंबर से हमारी आवाज़ें उठती रहेंगी, बस ये सारी चीज़ें यहाँ तक ही क्या रहेंगी। डॉक्टर शाज़िया साहिबा के जानिब बढ़ूँगा और दौर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह पहले नादिया खान साहिबा भी बयान कर रही थी, आपने भी बताया, तब जो मामलात हमें देखने में आया, आफ़ात व बलियात जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हदीस में पढ़ते हैं, उस वक्त में आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की जानिब से, और वो उसमें जो है वो अमली तौर पर जो किरदार होता था वो किस अंदाज में होता था, अपने लोगों के साथ क्या मोहब्बतें बांटी जाती थी, तरीक़ाकार क्या होता था, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को आप बताइए, सुनने वालों तक ये पैगाम जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अच्छा अबू बकर भाई, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तासुब यानी खिदमत खल्क़ में कभी तासुब नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते इस चीज़ को, ना हमारे नबी ने पसंद किया। हमें बिला जो है ना, हमें तासुब से हटकर हमें ना तो कोई किसी मज़हब को देखना है, चाहे वो कोई सैलाब में ईसाई इंसानियत के तौर पे, चाहे कोई हिंदू है, चाहे बिला शुबा हम एक उम्मत हैं, हमें जो है एक पाकिस्तानी होने के नाते जो भी है सब हम उस सब चीज़ को लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे रब करीम ने मखलूक का है, मुसलमान ने कहा, ठीक है, हमें हर चीज़ को, हर एक को साथ लेकर चलना है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, मैं उनकी एक मिसाल पेश कर रही हूँ कि जो यहूदी थे, चंद यहूदी आप वसल्लम से मिलने आए और कहते हैं शाम हो गई उन्हें, और कुछ जो रात यानी मामूल ये होता था कि अगर मेहमान ठहरते थे तो सहाबा जो है वो आपस में बांट लेते थे। उनमें एक यहूदी जो थे वो काफ़ी मोटे थे और काफ़ी खाना खाते थे, तो आप सब सहाबियों ने वो यहूदी बांट दी, लेकिन उनको लेने को कोई तैयार नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे मेहमान बनेंगे। अच्छा, उनको जब बिठाया गया और उनको मतलब उसमें मेहमान खाने में, तो वो जब खाना खाने लगे तो बहुत खाना खाया उन्होंने, कि यहाँ तक कि उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोंडी खादमा थी वो तंग आ गई। उन्होंने तंग आकर जब उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने कुंडी लगा दी बाहर से। अच्छा, अब उनको जो है वो हाजत हुई तो वो बड़े परेशान हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तशरीफ़ लाए तो यकीन करें उनके जब जाने यहूदी जो है वो मिल के चला गया, जब आपने बिस्तर देखा तो काफ़ी गंदा किया हुआ उसने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी का बिस्तर जो है वो अपने हाथों से धोया। बहुत सारे सहाबा जो हैं वो आगे बढ़े कि नहीं, कि हम ये कर लेते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि वो मेरा मेहमान था, मेरी जो है मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी मेहमान नवाजी जो है वो करूं। तो जब आप धो रहे थे तो इतने में वो दोबारा यहूदी वापस आया, उसकी जो है तलवार वहाँ पर रह गई थी। जब उसने ये आपका खुल्क देखा कि आप इस कदर खिदमत करने वाले हैं, आप इस कदर के नबियों के सरदार होने के बावजूद जो है आपने किसी चीज़ को उसको मतलब बुरा नहीं मनाया और बल्कि उसको खुद धोना शुरू कर दिया, तो वो उसने कलमा पढ़ लिया। अब देखिए सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह
تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک بڑے فقات میں سے ہیں. انہوں نے اس ٹائم حجاج بن یوسف جو تھے وہ علماء کو قتل کروا رہے تھے اور اس کے عوض جو ہے بہت سارا پیسہ دیتے تھے. آپ کی شان یہ ہے کہ ایک بستی میں غربت افلاس اس قدر ہو گئی تھی کہ لوگ بہت پریشان تھے, غربت کی وجہ سے مر رہے تھے. جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ اتنا آپ دیدہ ہوئے, آپ نے ان سے ان کا حال دیکھیں کیا نکالا کہ مجھے تم پیش کر دو, حجاج بن یوسف کو مجھے تم پیش کر دو, جو انعامات اکرام جو ملیں گے, جو پیسہ ملے گا, اپنی اس سے غربت ختم کر دینا. یقین کریں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. اور یہ وہ لوگ تھے, وہ جذبہ تھا ان میں کہ کس طرح سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تو مثال ملتی ہے کہ جب قحط ہوا تو آپ ہاف روٹی جو ہے وہ کھایا کرتے تھے کہ میں بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کھانے کو, ان کو کون منع کر سکتا تھا. انہوں نے کہ مجھے ایک بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اس چیز کو احساس ریئلائز کرنا چاہتے تھے کہ میں عوام کی بھوک کو محسوس کر سکوں جو اس وقت قحط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم ادھم جو ہیں, یعنی خدمت خلق کا اس قدر درجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھم جو چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہیں جی, ان کو رات میں خواب آئی کہ ایک فرشتہ ان کے کمرے میں آیا اور کمرہ بڑا روشن ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ کبھی الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم ادھم جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مخلوق میں دیکھ رہا ہوں یہ ان بندوں کی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبت, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی ذرا دیکھیں. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھا, مطلب کتاب کو فہرست ساری دیکھی تو کہا کہ آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا اچھا چلو دیکھیں نا, عاشق تھے نا, راستہ معلوم تھا کہ جانا کدھر سے ہے, کس طرف سے محبوب کو پسند آئے گی بات. تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر محبوب کے یعنی اس میں نام نہیں ہے فہرست میں, تو مجھے پھر مخلوق کی محبت, جو مخلوق کی محبت کرنے والے نا اس میں لکھ دو. تو جب دوسری دفعہ فرشتہ ملا دوسری رات تو آپ کو دکھایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ان کا سب سے پہلے سر فہرست نام تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب بندوں میں سے اگر وہ مجھے نہیں ملا تو پھر اس نے یہ پسند کیا کہ مخلوق کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں نا اس میں مجھے رکھ لو. تو مخلوق کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کے احساس کو محسوس کرتا ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری جو ہیں وہ بڑے عالم تھے اور بہت بڑے درویش تھے. آپ چھوٹے تھے اور کہتے ہیں آپ کی والدہ جو ہیں ان کے گھر سخت سردی میں ایک مہمان آیا, اس کے پاس گھوڑی تھی, وہ باہر اس کو کھڑا کیا اور وہ جو ہیں وہ اندر تشریف لے آئے. اچھا اب میاں شیر محمد جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور کافی بخار ان کو ہو گیا. اب ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا, جیسے ظاہر ہے مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا ہوا, کپڑے دے رہی ہیں اوپر کپڑے ان کو کرنے کے لیے, تو وہ کپ کپی ختم نہیں ہو رہی. پھر جو میاں شیر محمد جو ہیں وہ عرض کرنے لگے اپنی والدہ سے کہ جو مہمان آئے تھے کیا آپ نے ان کو اچھے سے بسترا دے دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں خود دے کے آئی ہوں, اچھے سے ان کو کوئلٹ وغیرہ ہر چیز جو تھی. تو کہنے لگے اچھا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ ہاں ایک گھوڑی ہے جو باہر کھڑی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جا کے دیکھے, وہ یقیناً وہ کپ کپا رہی ہے. اور جب واقعی باہر جا کے دیکھا گیا تو وہ کپ کپا رہی تھی. جب ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا, اس کو گرم کیا گیا, تب حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کی جو ہے نا کپ کپاہٹ ختم ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں علیہ ہیں, جو ان کو درجات کیسے بلند ہوئے, ان کے حجابات اللہ اور ان کے درمیان حجابات کس طرح سے ختم ہوئے, صرف خدمت خلق کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف انسان کو نہیں, انہوں نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا. جب آپ مکہ معظمہ حج کی طرف جا رہی تھیں تو آپ کو راستے میں جنگل میں ایک کتے کا بچہ ملا جو بہت ہی پیاس سے نحال تھا. آپ نے ایک جو ہے وہ اپنے بالوں کی رسی بنا کے, دوپٹہ جو ہے وہ کنویں میں نہیں جا رہا تھا, بالوں کی رسی بنا کے اس کو پانی یعنی اس کے رسی کو نیچے لٹکایا اور پھر پانی جو دوپٹہ بھیگا تو اس کے کتے کے منہ میں جو جوڑا تھا, تو اس سے اتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے, اتنے کہ وہ ان کو حج کا اس طرح سے ان کو وہ لذت نہیں آنی تھی جو خدمت خلق سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج کر فرمایا کہ کہتے ہیں میری جو بندی ہے وہ آ رہی ہے, اور اس کو آپ کے سر مبارک سے خون بہ رہا تھا نا, آپ نے بال جب کھینچے تو کہ اتنی تکلیف میں اب خانہ کعبہ سے کہو گے اس کے قریب ہو جائے. یہ درجہ کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اب خانہ کعبہ سے کہو کہ مخلوق کی خدمت کے بعد جب درجات ملتے ہیں تو یقیناً دنیا جو ہے وہ پھر بہت بڑے نام سے یاد رکھتی ہے اور یاد کرتی ہے.
اور حقیقت میں جس طرح ہم لوگ وہ اکثر سنتے ہیں یہ جملہ بھی کہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کی جائے، حقیقت میں اس تجارت کا وقت اب آن پہنچا ہے. ہمیں آج کے دور میں، آج کے وقت میں، بلکہ آج کل میں ہی اس چیز کی ضرورت ہے. آج سے بلکہ اس چیز کو آغاز کیجیے، اس کا اپنے جانب سے ہر بندہ جو کر سکتا ہے وہ اس کو یقیناً عملی طور پہ جو ہے وہ اس میدان میں اترنا ہے، اور صرف باتوں کی حد تک نہیں، جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہماری جانب سے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور جب ایک ایک جو ہے وہ جس طرح ابھی نادیہ خان صاحبہ فرما رہی تھیں کہ کچھ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو سیو کرنا شروع کر دیں تو یقیناً 2 4 5 6 دن تک جب آپ کسی حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کامیابی تو آپ کا مقدر ہوتی ہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ پھر سفر جو ہوتا ہے وہ ایک جو ہے وہ اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر یقیناً جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بہت آگے بڑھتے ہیں اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہیں. آخری لمحات میں میں چاہوں گا نادیہ خان صاحبہ کہ آپ آج کے مکمل گفتگو میں پیغام کی صورت میں بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج جو ہم نے گفتگو کی جیسے خاص طور پہ خدمت خلق کے اعتبار سے، چونکہ ضرورت یقیناً ہمیں اسی چیز کی ہے اور قدرتی آفات پر بھی بات ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ پیغام کی صورت میں کیا اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آپ کہنا چاہیں گی؟ بالکل، میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو حالات اور واقعات ہیں اور جو آپ کے سامنے منظر نظر آ رہا ہے یہ حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑی تباہی ہے جی، اور اس تباہی کا سدباب کئی سالوں میں نہیں ہو سکتا. روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، گھر تباہ و برباد ہو گئے، اور جانی نقصان اپنی جگہ ان کا ازالہ نہیں کر سکتے. میں صرف ایک پیغام جو ہے وہ ابو بکر سلطانی صاحب یہاں سے دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو جھوٹی قسم کی ہم ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں، جو میں نے کئی دیکھی ہیں آج سے 5 سال پہلے، فیک بھی ہیں، فیک ویڈیوز ہیں جو ہم وائرل کر دیتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلا دیتے ہیں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم جو ریلائبل وہاں کے جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پر پہنچ کر وہاں سے حقیقی معنوں میں پتہ کریں کہ آخر کتنے پیمانے پر تباہی اور بربادی ہے اور کتنے لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کتنے لوگوں کو کیا پرووائڈ کرنا ہے. اس چیز پہ غور کرتے ہوئے اس سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں، خوف و ہراس کو نہ پھیلائیں، بلکہ اس امتحان کو بھی اللہ رب العزت کی آزمائش اور ان اللہ مع الصابرین کے مصداق بنتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ جو بچ گئے ہیں، جن کے مال بچ گئے ہیں، ان کو وہ شیئر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، ان کی رضا کی خاطر، جیسے شقیق بلخی جو ہیں ان کے حج کی قبولیت کی وجہ ایک بیوہ عورت بن گئی. تو بہت سے یتیم بچے ہوئے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے اس سیلاب کی زد ہوئے ہیں، تو آپ ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے حج جو کرنے ہیں ان کو مقبول صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم ان کا حق ادا کرتے ہوئے جو بھی ہم سے بن پڑے تنکا جو ہے وہ پہاڑ بن جاتا ہے. ہم لوگوں کو مضبوط پہاڑ بننا ہے. بالکل خوبصورت بات پیغام کی صورت میں آپ نے کہی ہے، اور جو شہر، جو علاقے، جو گلیاں، جو چوراہے محفوظ ہیں، یقیناً ان میں رہنے والوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اب سوچنا نہیں ہے، اب ان کو کرنا ہے، اور اپنی اپنی جانب سے ہر بندہ جو ہے وہ یہ کردار ادا کرے. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، اور یہ دعا بھی ہے، التجا بھی ہے کہ خدارا ہم تیرے بندے ہیں اور بہت کمزور ہیں، اور اب چونکہ لوگوں کی بس ہو چکی ہے وہاں کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ایک عام بندہ یعنی ہم یہاں پر بیٹھتے ہوئے جب ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس قدر جو ہے وہ افسردہ ہوتا ہے اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو یقیناً جو لوگ وہاں پر ہیں اور جو اس قرب سے گزرے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے سارے معاملات ہوئے ہیں، ان کو تو ہم لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے بھی میں چاہوں گا کہ آخری لمحات میں آپ بھی پیغام کی صورت میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو ہے وہ خوبصورت پیغام پیش کیجیے گا. اچھا، میرا جو پیغام ہے وہ یوتھ کی طرف ہے. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے حکومت پہ ریلائی نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی پارٹی بازی بھی ہوگی ہر چیز کے، وہ فلاں بندہ یوں ہے فلاں، ہمیں ان چیزوں سے نکل کر ہمیں خود اب اپنے اوپر جو ہے اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہے. آج جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے یا ہمارا یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ اتنا انرجیٹک ہے کہ وہ خود بھی مینجمنٹ کر سکتا ہے. وہ خود جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نکلیں، ٹیچرز ان کے اوپر وہ کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ جس طرح سے ہم دیکھیں اسکول کالجز
یونیورسٹیز کو لے کے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, جی. یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے کچھ دیر کے لیے, کچھ کوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہماری برکت ہی ہوگی, کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے ان علاقوں میں جایا جائے جب یہ صورتحال تھوڑی بہتر ہو جائے, اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے ان چیزوں کو. یوتھ ہماری بڑے اچھے سے, کتنی یونیورسٹیز لاہور میں ہیں, کتنی یونیورسٹیز جو ہیں کراچی میں, پورے پاکستان سے میں مخاطب ہوں کہ ہمارے یوتھ کو جو ہے نا اس طرف تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں جہاں پر آفت اور مصیبت ہوتی ہیں وہیں سنہری موقع بھی ہوتی ہیں, وہیں سنہری جو ہے وہ اس سنہری موقع کو ہمیں جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اپنی ڈپریشن کو کم کرنا چاہتا ہے, اگر اپنی کوئی بیماری سے نجات جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یقین کریں ان مصیبت زدہ پر آپ خرچ کریں. میں بڑے یقین سے کہتی ہوں, دیکھیں ہمیں ابو بکر بھائی ہمارا وہ توکل اور وہ جو اللہ پہ ایمان تھا نا وہ نہیں رہا. اگر آپ اس نیت سے آج کرتے ہیں نا, کوئی بھی بیماری ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو, تو آپ یقین کریں آپ اس بیماری سے بہت جلد نجات پا جائیں گے. یعنی اگر آپ دوسری طرف بہت سارے پیسے اپنے میڈیسنس پہ لگا رہے ہیں, یا کوئی جس طرح سے نادیہ صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم کریں. دیکھیں یہاں پہ میں ایک مثال دیتی ہوں, عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے جی, ان کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا تھا ان کی انگوٹھی میں. تو وہ جب وہ اندھیرے میں لے کے جاتے تھے تو وہ روشنی اتنی اس قدر ہو جاتی تھی کہ ہر چیز نظر آتی تھی کمرے میں. تو آپ وہ اس وقت کے جو جوہری تھے اس ہیرے کی جو ہے وہ قیمت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے. ان دنوں جو ہے وہ قحط پڑ گیا. اب ان کی ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت باپ اور بہت ہی نرم دل باپ کے بیٹے تھے, انہوں نے اپنی وہ جو ہیرے کی انگوٹھی تھی وہ بیچی, اور اس کا سارا جتنا پیسہ تھا وہ ان غربت اور قحط زدہ لوگوں پر جو ہے خرچ کر دیا. اب لوگوں نے کہا کہ وہ تو اتنی آپ کو دل عزیز تھی اور اتنی پیاری چیز تھی آپ کی, آپ نے تو اس کو کیسے وہ کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شاید وہ اس کی جو میرے پاس جب تک وہ میرے پاس رہی مجھے وہ لذت نہیں حاصل تھی جو مجھے لوگوں پر اس کا پیسہ خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوئی. تو جب ہم ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے, ہر ایک چیز اثر رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کی لذت آپ دل پہ محسوس کرتے ہیں, یہ آپ کی روحانیت ہے. دنیا روحانیت ڈھونڈنے کے لیے دیکھیں کہاں کہاں جا رہی ہے, تو آپ کی روحانیت یقین کریں. دیکھیں قرآن پاک میں 10 صورتوں میں یہ خدمت خلق کے بارے میں بتایا گیا. یتیم, مسکین, سائل, مہمان جو مسافر ہے, ان کے بارے میں آپ کے ان کو جھڑکے نہیں, یتیم پر سختی نہ کریں. تو ان چیزوں پہ آپ گھروں میں بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے بڑوں کی عزت بہت کریں, بڑوں کی بہت عزت کریں, جو بیمار ہیں ان کا خیال کریں, ان کو بوجھ نہ سمجھیں. تو جہاں پر ہم فلڈ کے اس کے حوالے سے بھی کر رہی ہوں بات, تو انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی ان ہر چیز کو, مین چیز یہی ہے کہ انسان بہتر ہو گیا تو ہر چیز بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو انسانیت یہی ہے, اشرف المخلوقات اگر بننا ہے تو دوسرے کے درد کو محسوس کریں. اپنے رب کو منانے کا سنہری موقع ہم سب کے لیے ہے, اور مخلوق کی خدمت کو کر کے اس انداز میں کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو جائے. اس یقین کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ, جہاں کہیں بھی جو سیلاب کی زد میں آئے پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, جو بچ گئے ہیں خاص طور پر, اور جو یقیناً جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے, اے میرے مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, ان کے لیے اگلے جہان میں پروردگار آسانیاں پیدا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کروں گا میں اپنے دونوں مہمانوں کا. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور اپنا حصہ سمجھتے ہوئے آج کے پروگرام میں آپ نے بھی جو ہے وہ شمولیت کی. اور محترمہ نادیہ خان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے آج کے پروگرام راہ فلاح میں تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویک میں ایک نئے دن کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.